السلام علیکم بھائیوں اور میرے پیارے ساتھیوں۔ ایک گناہ گار آدمی کی توبہ۔ حکایت ہے کہ کسی زمانہ میں ایک مالدار آدمی بدکار تھا۔ ایک نیک بیوی سے اس کو محبت ہو گئی۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ کس طرح وہ میرے بس میں آ جائے، مگر وہ نیک بیوی اس کے بس میں نہ آئی اور وہ شخص بے امید ہو گیا۔ ایک دفعہ اس نیک بیوی پر بڑی آفت، سختی کا وقت آ پڑا۔ رزق کی تنگی نے اور قرض کے بوجھ نے اس کو دبا لیا اور لوگوں نے قرض لینا چاہا۔ بیوی لاچار مجبور ہو کر اسی پریشانی کی حالت میں اس مالدار آدمی کے پاس گئی اور اپنا سب حال کہہ دیا۔ وہ بہت خوش ہوا اور کہا کہ جتنا چاہے روپیہ لے، مگر آج رات کو میرے یہاں آنا پڑے گا۔ کہا بہت اچھا، میں لوگوں کا قرض ادا کر کے آ جاؤں گی۔ اس شخص نے روپیے دے دیا۔ بیوی نے جا کر سب قرض ادا کر دیا اور وعدے کے موافق رات کو اس کے یہاں گئی اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے روتے ہوئے راستے میں یہ دعا کرتی جاتی تھی۔ لکھا ہے کہ اس آدمی نے برے کام کے شوق میں اپنے مکان کو خوب سجایا اور دونوں آدمی مکان میں ایک جگہ بیٹھے۔ بیوی صاحبہ نے کہا کہ تم پہلے میری ایک بات سن لو، پھر جو دل میں آئے وہ کرنا۔ بات یہ ہے کہ تم اس وقت اپنے جی کو ایک برے کام کے ساتھ خوش کرنا چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہو۔ کل قیامت کے روز وہ مالک الملک احکم الحاکمین اپنے تخت پر بیٹھے گا اور ذرا ذرا سی نیکی اور بدی کا حساب لے گا اور فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس بدکار اور بدکار کو پکڑ کر ہمارے سامنے لاؤ۔ تو اس وقت کیا جواب دو گے؟ میں اس سچے خدا کی جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے اور آدمیوں پر اپنی تابعداری فرض کر دی ہے، اور جو ایسا صاحب قدرت ہے کہ ذرا سی دیر میں فقیر کو امیر کر دے اور امیر کو فقیر کر دے، اور جو حاضر و ناظر ہے، ہمارے حال کو دیکھ رہا ہے۔ میں قرض والوں کے دباؤ سے تمہارے پاس آئی تھی، ورنہ دل سے میں اس برے کام پر خوش نہ ہوں اور نہ یہ برا کام میں نے کبھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قدرت اور مدد سے اور بی بی صاحبہ کی برکت سے وہ آدمی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈر گیا اور بہت شرمندہ ہوا اور بی بی صاحبہ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے بہت سی دولت دے کر بیوی کو رخصت کر دیا اور خود یہ سوچ کر رونا شروع کیا کہ اس نیک بیوی نے ایک دفعہ گناہ کرنے کو برا سمجھا اور میری تو ساری عمر گناہوں میں ہی گزر گئی۔ افسوس، میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا۔ اسی خوف اور شرمندگی سے رات بھر روتا رہا اور یوں دعا کرتا رہا۔ الحاصل وہ شخص 3 رات اور 3 دن اپنے گناہ سے شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا رہا اور اسی حالت میں سچی توبہ کر کے دنیا سے کوچ کر گیا۔ اس زمانہ میں جو نبی تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ، ہمارے ایک پیارے بندے کا انتقال ہوا ہے۔ قدرت کے ہوتے ہوئے بھی ہم سے ڈر کر گناہ کو چھوڑ دیا اور ہمارے سامنے بہت شرمندہ ہے۔ ہم سے معافی مانگی اور سچی توبہ کر کے انتقال کر گیا۔ تم گواہ رہو کہ ہم نے اس پیارے بندے کے سب گناہ معاف کیے اور اس کو بخش دیا۔ سبحان اللہ، کیا شان و عزت ہے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑنے والوں کی اور شرمندہ ہو کر معافی مانگنے والوں کی، اور توبہ کرنا کس قدر عالی شان عمل ہے۔ بے شک
توبہ کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔